دوستو آئیے جانتے ہیں کلیر شہر کی ویرانی کیسے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت کلیر شریف میں مسجد کے منہدم ہونے کا واقعہ پیش آیا، عین اس وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اقدس میں حضرت قطب الدین ابوالغیث بن جمیل رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی غرض سے بہت سے بزرگ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ ان اولیاء کرام نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بابا جی، جب سے ہم لوگوں کو جامع مسجد کلیر کے الٹ جانے کا پتہ چلا ہے، جب سے ہمارے قلوب پر ایک باطنی کیفیت طاری ہے اور کسی کا حال سن کر سکون نہیں ملتا سوائے اس کے کہ علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا جائے۔ ان کی بات سن کر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ واقعہ میرے مخدوم صابر کے بلند مرتبے کمال کا باعث ہے، اور جب تک تم لوگ خود جا کر مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پرسی کر کے نہ آؤ گے، اس وقت تک کسی بھی اہل باطن کو اس کی رستگاری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب حضرت علیم اللہ ابدال حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو تمام حاضرین کے سامنے کلیر شریف کے حالات و واقعات کی تفصیل بیان کی۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے 28 خلفاء بھی وہاں پر موجود تھے۔ علیم اللہ ابدال نے عشاء کی نماز وہاں پر ادا فرمائی اور پھر وہاں سے روانگی اختیار کی۔ پھر جب حضرت علیم اللہ ابدال واپس کلیر شریف پہنچے تو یہ تہجد کا وقت تھا۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پاک پتن شریف کے تمام حالات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم مجھ سے عالم امکان کی بات ہرگز نہ کرنا، اگر کچھ کہنا ضروری ہو تو عالم وجوب کی بات کرنا۔ کافی دنوں تک آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہی۔ تہجد کے وقت آپ مسمات گلزادی کے مکان پر تشریف لائے، اور جس مقام پر آپ کا مزار اقدس ہے وہ مقام پہلے دن سے ہی آپ کو پسند تھا۔ اس مقام پر کھڑے ہو گئے، پھر آپ پاس کے ہی لگے ہوئے گولر کے درخت کے قریب آئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی پشت مبارک گولر کے درخت کے ساتھ لگا کر رکھی تھی اور بائیں ہاتھ سے درخت کے ایک شاخ پکڑ کر مٹھی بند کر لی، پھر اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے ہاتھ کو اپنے قلب کے سامنے لا کر آسمان کی طرف نگاہ کی۔ علیم اللہ ابدال سائے کی طرح آپ کے ہمراہ تھے۔ کچھ دیر تک آپ پر استغراق حالت طاری رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ہاتھ سے درخت کی شاخ چھوٹ گئی، اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی نیچے چھوڑ دیا۔ آسمان کی طرف بلند نگاہیں ہٹ گئیں اور آپ اسی حالت میں گولر کے درخت سے ذرا ہٹ کر جس جگہ پر آپ کا مزار اقدس ہے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد آپ نے اپنی جلالی نگاہوں سے ایک ہلکی سی نظر زمین کی طرف کی تو آپ کے مبارک قدموں سے 7 قدم کے فاصلے پر زمین سے آگ نکلی اور جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئی۔ اس آگ سے کلیر کی ہر چیز جلنا شروع ہو گئی۔ اس آگ کی زد سے صرف گولر کا درخت ایک فاختہ جو اسی گولر کے اوپر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی، زمین کا وہ ٹکڑا جو آپ کے قیام گاہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور حضرت امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے کلیر کی فتح کے ہنگامے میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے تھے، یہ مذکور بالا 4 چیزیں محفوظ رہیں۔ کلیر کی تباہی کے بعد پورے شہر میں ویرانی پھیل گئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے جامع مسجد کلیر کے الٹ جانے کے بعد شہر میں کوئی بیماری سی پھیل گئی تھی جس سے وہ ویران اور تباہ و برباد ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے حضرت علاؤدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کلیر کی تباہی کے بعد نہایت یکسوئی اور محویت کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ حقیقت گلزار صابری کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد افغانستان کے شہر کابل کے علاقے سے 21 علماء فضلہ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بیعت کرنے کی استدعا کی۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سے فرمایا کہ تمہارے لیے اس فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے، تم حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کلیر شریف چلے جاؤ، تم میں سے جس کا حصہ ہوگا وہ عطا کریں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق یہ سب علماء کرام کلیر شریف پہنچے۔ وہاں پر کچھ دنوں قیام کیا، لیکن ان کا مقصد پورا نہ ہوا، کیونکہ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بے حد جلال پیدا ہو گیا تھا اور اسی جلال کی وجہ سے کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ اس لیے حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی تمام علماء کرام یا کے بعد دیگرے واپس کابل چلے گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمایا اور ان کو استقامت کی دولت نصیب فرمائی۔ وہ حضرت مخدوم پاک کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ پھر جب حضرت مخدوم پاک جذب و سکر کی حالت سے نکل کر حالت سہو میں آئے تو ارشاد فرمایا، اے شمس الدین، تو ہمارا فرزند ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ تیرے ذریعے سے تا قیامت جاری و ساری قائم دائم رہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت سے سرفراز فرمایا۔ دوستو آئیے جانتے ہیں حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کی فنا اور بقا کا واقعہ۔
जिस वक्त सुल्तानी लश्कर फतह मंदी के साथ किला में दाखिल हो रहा था, ऐन उस वक्त हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने पीरो मुर्शिद की बात याद आती है और समझ लिया कि आज हजरत मखदूम पाक अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया है। चुनांचे फौरी तौर पर कलियर शरीफ के लिए रवाना हो गए। कलियर शरीफ में पहुंचकर मुर्शिद पाक के गुस्ल व कफन से फारिग होने के बाद जनाजा बालकल तैयार हो गया तो देखा कि हज़ारों लोग हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मौजूद हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने की कोई जिसारत न करता था क्योंकि नमाज जनाजा उस शख्स को पढ़ाना थी जो हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा बुलंद मकाम और मर्तबा रखता हो। उसी सचोपंजे में और थोड़ी देर इंतजार के बाद मुसल्ले पर खड़े होना ही चाहते थे कि हाजरीन ने देखा कि एक घोड़े पर सवार नकाबपोश चला आ रहा है। करीब आकर उसने घोड़ा बांधा और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो गया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जब वो नकाबपोश वापस जाने के लिए घोड़ा खोलने लगा तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक बात याद आ गई कि उन्होंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद से हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया था कि हुजूर मकाम फ़ना और मकाम बका क्या है। तो हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया था कि फ़ना व बका का राज किसी वक्त ज़ाहिर कर दिया जाएगा। आज वो सवाल अचानक इतनी मुद्दत के बाद हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह के जहन में उभर आया था। फिर उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जिस बुजुर्ग ने मुर्शिद पाक की नमाज जनाजा पढ़ाई है उनसे मुलाकात तो करनी चाहिए कि वो कौन है, पता चल सके कि मुर्शिद पाक की नमाज जनाजा किस शख्सियत ने पढ़ाई है। इस असना में वो बुजुर्ग घोड़े पर सवार होकर जाने ही वाले थे कि हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दौड़ते हुए उनके करीब पहुंचे और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है। ये सुनकर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और फरमाया, फ़कीर के जनाजे की नमाज फ़कीर ही ने पढ़ाई है। हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये देखा तो निहायत हैरान हुए। मुर्शिद पाक ने इरशाद फरमाया, शमशुद्दीन हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वो मकाम फ़ना है और ये मकाम बका है। ये सुनते ही हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आप को संभाल ना सके और बेहोश हो गए। इस असना में वो बुजुर्ग घोड़े पर सवार एक तरफ रवाना होकर सबकी निगाहों से उजल हो गए। लेकिन अब भी वो जिंदा हैं और सभी के बिगड़े हुए कामों को बना रहे हैं, सभी के काम आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हुज़ूर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सदक़े में हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए।